مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ اوکے وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آواز آ رہی ہے میرے بھائی. کیا حال ہے؟ اوکے ٹھیک ٹھاک. ہاں جی بھائی اپنا میرے بھائی تعارف کرا دیں. ابھی آپ کی آواز پھر کٹی ہے. آپ احمد بھائی کوشش کریں کہ آپ پھر ری جوائن کر لیں. مجھے لگ رہا ہے آپ کا مائک کا کوئی ایشو آ رہا ہے کہ آپ کی ہمیں نہیں آواز آ رہی ہے. اب یہ لنک یہاں پہ میرے بھائی جو لائف ود آؤٹ لائٹ پوچھ رہے ہیں یہ لنک ہے. احمد بھائی آپ کی نہیں آواز آ رہی. میں آپ کو اس وجہ سے ریموو کروں تاکہ آپ پھر سے آ جائیں کیونکہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ ہمیں آ رہی ہے تو اس طرح پھر آپ پھر سے جوائن کر سکتے ہیں. ایک بھائی ہے خضر جٹ. آپ کیمرہ آن کریں ہم آپ کو لیں گے انشاءاللہ. ابھی آپ کا کیمرہ آف ہے. تو ہم احمد بھائی کا ہی ویٹ کریں. ان کا کوئی انٹرنیٹ کا ایشو چل رہا ہے. جی احمد بھائی السلام ہیلو علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سوری یار ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. جی کوئی بات نہیں میرے بھائی. آپ پہلے اپنا تعارف کرا دیں. آپ کس ملک سے ہیں؟ پاکستان. اچھا اور آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ فرقہ پیدا تو میں ہوا تھا سنی لیکن ہمارا کوئی اسپیسیفک گھرانے کا کوئی فرقہ نہیں تھا. شروع میں بیلوی تھے بعد میں دیوبندی ہو گئے اور اب کوئی فرقہ نہیں ہے. تو اچھا کوئی خاص فرقہ نہیں ہے. تو آپ نے بریلویت اور دیوبندیت اسی وجہ سے چھوڑی ہے نا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنتی فرقہ نہیں ہے. نہیں کچھ اس طرح کا سین نہیں تھا. یہ ہمارے یہاں نا مطلب کہ کوئی اسپیسیفک فرقہ سے سبسکرائب نہیں تھے. ٹھیک ہے تو اس لیے ان کے لیے کوئی میٹر نہیں رکھتے تھے. یہ چیزیں بس وہ 5 وقت نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا سارا کچھ. کوئی اتنا اسپیسیفک وہ اس نہیں تھا. میں بتاؤں کیوں مسئلہ. کیونکہ اگر آپ نے وہ فرقے چھوڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش ہوئی تھی کہ سچا اسلام ایک ہی ہوگا. اب آپ نے ان فرقوں سے چھوڑا. جب آپ نے بریلویت چھوڑ کے دیوبندی آپ ہو چکے تھے اس کی یہی وجہ تھی نا کہ بریلویت آپ کے نزدیک وہ جنتی فرقہ نہیں تھا. دیوبندیت زیادہ صحیح اسلام پہ تھا تو اس وجہ سے آپ دیوبندی ہو چکے تھے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کو یقین تھا کامل طور پہ کہ بریلویت سچا اسلام ہے اور آپ چھوڑ کے دیوبندی ہو گئے. سوری میں نے آپ کو کاٹا نہیں بیکاز میں بے احترامی نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن یہ کچھ اس طرح کا نہیں تھا ہمارے ہاں گھرانے میں. مطلب کہنے کا یہ کہ ہمارے جو گھر والے ہیں نا وہ اتنا وہ نہیں ہے. مطلب کہنے یہ کانشیس فرقوں کے بارے میں. بٹ اگر آپ مجھے کہیں ٹھیک ہے تو میرے جو نانا وغیرہ ہیں وہ ہارڈ کور بریلوی ہیں بٹ وہ خود کو بریلوی پروکلیم نہیں کرتے. ٹھیک ہے ہاں تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نا ہمارا اس طریقہ سے تو مین ریزن میں نے جو کال کیا تو اگر اس کے اوپر آ جائیں. ہاں اس پہ آ جائیں. لیکن میرے بھائی اس کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر کوئی ایک فرقہ چھوڑ رہا ہے اس وجہ میں سے ایگزامپل چھوڑ رہا دوں. ہے سوری کیونکہ وہ سچا اسلام ہے اور جنتی فرقہ. لیکن یار ہم نے جنتی فرقے میں نہیں رہنا تو ہم دیوبندی ہو جاتے ہیں. یہ آپ کو معقول بات لگ رہی ہے میرے بھائی؟ نہیں میں آپ کو ایگزامپل اس طریقے سے دیتا ہوں. جیسے اب ویسٹرن کے اندر لوگ خود کو کرسچنز کہتے ہیں نا لیکن وہ ایکچولی کرسچنز نہیں ہوتے. وہ کلچرل کرسچنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اچھا تو ہمارا جو بریلوی فرقہ تھا نا وہ ایز اے کلچرل بریلوی تھے بٹ وہ ایز اے سبسکرائب نہیں کرتے. تو انہوں نے کانشیسلی لیو نہیں کیا تھا. جب میں نے کہا نا کہ یہ پہلے بریلوی تھے اور بعد میں دیوبندی ہو گئے تو یہ میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ سے کہا. انہوں نے کوئی ایک پوائنٹ پہ جا کے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا. اس کی ریزن یہ کہ پہلے یہ نا مطلب مزاروں پہ جا کے دعا شعا بھی کرتے تھے. بعد میں ان کو کسی نے کہا کہ نہیں یہ بات غلط ہے تو پھر انہوں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا تو کائنڈ لائک دیوبندی یہی ہو میں گئے. کہہ رہا ہوں نا یہی میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے وہ کام چھوڑ دیے کیونکہ ان کو سمجھ لگی تھی کہ یہ صحیح نہیں. پھر وہ دیوبندی ہو گئے. ٹھیک ہے کیونکہ ان کو لگا جی تھا یہ بہتر ہے.
لیکن سوال یہ ہے میرے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سچا اسلام ایک ہوگا، کیا آپ کو وہ فرقہ مل گئی یا ابھی آپ تحقیق کر رہے ہیں اور اس کی تلاش؟ میں تحقیق کر رہا ہوں، میں تحقیق کر، اسی لیے تو آپ سے کوشچنز کرنے تھے، صحیح بات، اسی لیے تو ٹھیک کوشچنز کرنے تھے، ٹھیک صحیح ہے، ہے، تو آپ اس کے کچھ ریزنز ہیں کریں۔ جی، اور میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لینا چاہتا، آئی ڈونٹ نو آپ کتنا ٹائم مجھے دے سکتے ہیں، سو آئی ول جسٹ آسک یو 2 or 3 questions. اوکے، جی آپ سو کے پاس کتنے سوال ہیں میں سے؟ آپ پوچھ لیں سارے انشاءاللہ۔ میں ابھی کام کر رہا تھا بیٹھا ہوا، آپ کی میں نے اسٹریم دیکھی تھی، تو میں نے ڈیبیٹس دیکھی تھی، تو میں ایٹ دا اسپاٹ آ گیا، تو میں نے ابھی کوئی پریپیئر نہیں کیا ہوا، تو یہ بات ہے صحیح، آپ کریں سوال۔ جی۔ تو پہلے میں تھوڑا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں، میں آپ کے ساتھ بات کیوں کر رہا ہوں، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نا بہت عرصے سے نا ڈیبیٹس دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو صرف آپ کی نہیں، باقیوں کے بھی، شیعوں کی، سنیوں کے، دیوبندیوں کے آپس میں اور سارا کچھ، ٹھیک ہے، تو اس سے نا مطلب میرا نا تھوڑا مطلب کہ میری مینٹیلٹی تھوڑی سافٹ ہو گئی، مطلب اوپن ٹو آئیڈیاز، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ تو پہلی بات میں نے جو ابھی ریسنٹلی مجھے نا 2-3 میرے پاس ابھی آن دا ٹاپ آف مائی ہیڈ کوسچنس تھے۔ پہلی بات یہ کہ میں ابھی ریسنٹلی ڈیبیٹس میں نے دیکھی ہیں، وہ تھیں تحریف قرآن کے اوپر، کہ اس کے جو حروف وغیرہ تھے اور یہ سارا چکر جو ہے، تو میں نے اسے یہ پوچھنا تھا کہ آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کہ کیا آپ لوگ تحریف قرآن، مطلب تحریف قرآن کے ساتھ میں ڈیفائن کر دوں، یہ ہے کہ نا کہ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا تھا، مطلب 7 جو احرف تھے، اور اس کے اندر سے جو 6 احرف ہیں نا، وہ اس ٹائم اب زمین کے اوپر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، کہ ہمارے پاس صرف ایک حرف ہے، اور اس کے اندر بھی حرف سے میرا مراد قرات نہیں ہے، حرف سے میرا مراد کہ الفاظ کے اندر جو چینجز ہیں، اس کے بارے میں کیا؟ ہمارا میرے بھائی عقیدہ اس پہ تقریباً دوسرے مسلمانوں کی جو ہم کہہ لیں اکثریت کا یہی عقیدہ ہے کہ تھوڑا ہمارا اختلاف ہے بہرحال، لیکن قرآن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو قرات ہیں وہ ساری جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں، نہ کوئی آیت منسوخ ہے، قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ کہ جو احرف کی بات ہوتی ہے، اصل میں قرات اور احرف 2 ہی نام ہے ایک چیزوں کے لیے، جو 7 احرف ہیں وہی 7 قراتیں، وہ آج تک محفوظ ہیں، ساری زمین پہ ہیں، بعض ممالک میں حفص، ورش، عاصم، ڈیفرنٹ قرات استعمال ہوتی ہیں، ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ہم ساروں کو محفوظ مانتے ہیں، ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں، ہم کہتے ہیں یہ گمراہ لوگوں کا عقیدہ جیسے بعض شیعہ۔ تو کیا آپ ان کو ان کی تکفیر کرتے ہیں؟ میرے بھائی ہمارا اصول تکفیر پہ کافی مختلف ہے، وہ یہ ہے میرے بھائی کہ ہم کہتے ہیں کہ جو بھی کلمہ پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ دے، اس کا حق ہے کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہ اس کو وہی حقوق ملیں گے جو مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر آپ شیعہ ہیں اور میں شیعوں کو گمراہ مانتا ہوں، لیکن اگر میرا ملک ہو، آپ کلمہ پڑھے، آپ کو وہی حقوق ملیں گے جو مجھے اور میرے رشتہ داروں کو ملیں گے۔ یہ نہیں میں کہوں گا کہ کیونکہ آپ شیعہ ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہوگی سیاسی طور پہ آپ کی شخصیت مسلمان کی ہوگی۔ ہاں سچا مسلمان کون ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ کہ سچے مسلمان صرف وہ ہوں گے جو مسیح اور امام مہدی کو مانیں گے، کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ کلکم فی النار الا ملۃ واحدہ، سچے مسلمان ایک ہوں گے۔ تو جو دوسرے گمراہ فرقے ہیں جیسے بریلوی، وہ مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں لیکن سچے مسلمان نہیں، تو ہم اس لحاظ سے تکفیر نہیں کریں گے، لیکن ہم ان کو گمراہ کہیں گے، اور ہم کہیں گے وہ قرآن کے مخالف ہیں، احادیث کے مخالف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، لیکن نام کے وہ مسلمان ہیں جس طریقے سے جو بعض صوفیہ اس سے بھی آگے لنگ گئے ہیں، اور جو بعض مسلمان آیات کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں، ان کو بھی ہم گمراہ مسلمان کہیں گے، لیکن ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ امت سے خارج ہیں، وہ مسلمان بھی ہیں لیکن ایک لحاظ سے وہ کفر دون کفر میں بھی مبتلا ہیں، تو وہ سچے مسلمان ہی۔ ہاں سیاسی طور پہ ہم ان کو مسلمان ہی کہیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہر لحاظ سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ہاں حقیقی اسلام سے وہ ضرور خارج ہوں گے۔ جی تھینک یو سو مچ۔ اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو رسول اللہ کی خلافت کے اوپر آپ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے، مطلب جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں اور ان کی خلافت کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے بھائی کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین، ہم کہتے ہیں کہ جو سارے خلفاء ہیں
وہ سب کے سب صحیح راستے پہ تھے، وہ جنتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان ساروں کو ہم مانتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پہ واجب ہے کہ آپ میری سنت پہ مانیں، میری سنت کو مانیں، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ وہ سارے کے سارے صحیح راستے پہ ہیں، وہ راشدین ہیں، خلفاء راشد ہیں۔ حضرت ابو بکر ان میں سے افضل تھے، وہ خاتم الخلفاء تھے خلفاء راشدین میں سے، ٹھیک ہے، ان میں سے جو افضل ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، پھر حضرت عمر، پھر عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ہم ساروں کو سچے مانتے ہیں، جو ان کی مخالفت کرے وہ دوزخ کی طرف بلاتا ہے۔ جی اوکے تھینک یو سو مچ. سر میرے 2 کوشچن یہ تھے، اور لاسٹ میرا کوشچن یہ ہے کہ سوری میں نے آپ کا زیادہ سارا ٹائم لے لیا. یہ تھا کہ کیا میں جاہل ہوں یا مطلب علم نہیں رکھتا اس معاملے میں جو کہ آپ لوگوں کا مطلب کہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں آپ سے نا ایک رف انڈرسٹینڈنگ کہہ رہا ہوں، اگر آپ شارٹلی دے سکتے ہیں تو، کہ میں جو کہ ایک سنی گھر میں پیدا ہوا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اور مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں نے کیونکہ اب دوسرے فرقوں کو بھی اسٹڈی کیا، مطلب اسٹڈی اس طریقے سے نہیں کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، ٹھیک ہے، عربی پڑھنے کی میں کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں تحقیق کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس دور کے اندر. تو میں یہ آپ سے پوچھ رہا تھا کیونکہ میں نے نوٹس کیا بہت کچھ، تو جو میں نے ڈیبیٹس کے اندر دیکھا ہے، جس طرح کہ عدنان رشید کے ساتھ آپ کی ہوئی ہیں ڈیبیٹس، تو ان کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے کہ مثلا کہنے کا یہ ہے کہ اس کے اندر نا مجھے عدنان رشید کو اچھے لوگ ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں، بٹ ایک چیز میں نے دیکھی ہے اس کے اندر، وہ یہ تھی کہ نا کہ کیونکہ میں نے خود فرقوں کے بارے میں بھی ڈیبیٹس دیکھی ہیں، تو مجھے پتا تھا کہ وہ سوری ٹو سے بٹ وہ تھوڑا سا منافقت سے کام لے رہے تھے، کیونکہ جو حکم وہ آپ کے اوپر لگا رہے تھے اس سے 10 گنا زیادہ جن لوگوں کا وہ دفاع کرنا چاہ رہے تھے، جو صوفی تھے، ان کے اوپر لگتے ہیں. کیونکہ میں یہ سارا دیکھا ہے، اس کا حسام الحرمین ہو گئی اس کے اندر، ٹھیک ہے، المحند المفند ہو گیا، یہ سارا کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد ابن العربی کی عبارات ہیں، اور بہت زیادہ صوفیوں کی عبارات ہیں. تو اگر اصول ایک رکھا جائے تو جو حکم ان پہ لگنا چاہیے وہ دوسروں پہ بھی لگنا چاہیے. تو مجھے جو امپریشن پڑا ہے ادھر ان ڈیبیٹ سے وہ یہ پڑا ہے کہ آپ لوگ ایز اے صوفیوں کی مجھے کنٹینیویشن لگ رہی ہیں، کہ آپ کے مور الائن، مثلا اگر اہل حدیث اور بریلویوں سے کمپیئر کر لیا جائے آپ لوگوں کا، تو آپ زیادہ کلوزر ہوں گے بریلویوں کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا بات سچ ہے؟ اور اگر یہ بات میری غلط ہے تو آپ پلیز نا اس کو مجھے بتا دیں کہ آپ لوگوں کے کیا عقائد ہیں اس لحاظ سے. بتاتا ہوں. جزاک اللہ بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کی باتوں سے نظر آتا ہے کہ آپ نیک نیتی سے تحقیق کرتے ہیں، تو یہ بہت مجھے خوشی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق، ہدایت دے اور آپ کی حفاظت کرے. تو میرے بھائی، ہمارا عقیدہ کے لحاظ سے ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں. جو بھی قرآن حدیث کے خلاف بات ہوگی ہم اس کو نہیں مانیں گے. ہم بریلیوں سے بہت دور ہیں، بلکہ دیوبندی بریلوی بائی ہیں، قبروں پہ دونوں جاتے ہیں، مردوں سے دونوں مانگتے ہیں. ہم ان بدعات کو نہیں مانتے، نہ ہم قبروں پہ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، نہ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے استغاثہ کے بھی ہم قائل نہیں، ٹھیک ہے. ہم مردوں سے بھی نہیں مانگتے، نہ ہم غلوف کی طرف علماء کے متعلق غلوف کرتے ہیں. ہم ان چیزوں سے بری ہیں. ہمارا اس لحاظ سے ہم اہل حدیث سے بہت قریب ہیں. محمد علی مرزا صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، انہوں نے بھی بہت بار کہا کہ توحید کے لحاظ سے احمدی مسلمان اہل حدیث کی طرح. ہاں، اس پہ ہمارا ایک دو اختلافات ہیں اہل حدیث کے ساتھ بھی، جہاں پہ وہ اللہ کو جہت، اللہ کی جہت قرار دیتے ہیں اور مکان دیتے ہیں، ہم اس سے بھی بری ہم نہیں مانتے. ہمارا بریلی اہل حدیث سے، بریلی دیوبندیوں سے کوئی تعلق نہیں. عقیدے کے لحاظ سے ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں. جہاں تک اولیاء اللہ کا ذکر ہے، ابن عربی رحم اللہ، ابن تیمیہ رحم اللہ، یہ دونوں، ان کے بعض عقائد میں اختلاف، ہم دونوں کو نیک بزرگ مانتے ہیں. سارے جو بزرگان مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارا صوفیوں کا کنٹینیویشن ہے، لیکن جو نیک صوفی ثابت ہے کہ قرآن حدیث کے خلاف انہوں نے باتیں نہیں کی. جنرلی اسپیکنگ بعض اوقات غلطیاں ہوگی، اس میں کوئی ہمارا اختلاف نہیں. ہم ان کی عزت کرتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے، اللہ کہتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کروں گا. تو ہم اس احتیاط سے جو بزرگان گزرے جنہوں نے دنیا کو اسلام کے متعلق بہت اچھی تعلیم دی، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. ہاں، ہم ان کی اندھی تقلید نہیں کرتے، یہ بات واضح ہے. ابن عربی کی فتوحات المکیہ میں جو غلط باتیں ان کا رد کر دیں گے، ٹھیک ہے. جو صوفیہ نے غلط باتیں کی ہم ان کا دفاع نہیں کبھی کریں گے. ہاں، بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہم بعض چیزوں میں ان کو دیں گے، لیکن جیسے کلموں کی بات ہے، اس میں مسیح موعود کا واضح بیان ہے
کہ کلمہ طیبہ میں کوئی تغیر نہیں ہے، جو مرضی کرے ہم اس کے ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے یہ غلط بات ہے، یہ انہوں نے غلطی کی ہے، اور ہم اس کا دفاع کبھی نہیں کریں گے۔ تو ہم صوفیوں سے نہیں ہیں، لیکن جو صوفی نیک ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک سب سے بڑے صوفی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر صوفی کا حقیقی معنی لے کہ اللہ سے جن کے پاس قربت ہے ان کو ہم صوفی کہہ دیتے ہیں۔ ہم نیک صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم بریلوی دیوبندی کے جیسے مقلد نہیں ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، نہ ہم ان کی طرح بعض غلوف میں ہم نہیں گئے مردوں سے مانگنا، ان کو جسمانی زندگی برزخی زندگی نہیں دینی، حقیقی زندگی دینی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کو مس کے اس کو اللہ کے عرش سے افسر کہنا، ہم ان چیزوں کو گمراہی سمجھتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ عقیدے کے لحاظ سے ہم اہل حدیث سے زیادہ قریب ہے کہ قرآن حدیث کو فوقیت ملے گی علماء سے، لیکن آج کل کے تو اہل حدیث بھی اس بات سے دور ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے علماء جو مرضی کریں گے، قرآن میں لکھا ہے وضو کرنے علماء کے نہیں ناخن تک جانا، ہم ناخن تک جائیں گے۔ آج بھی میں نے وہ کلپ دکھائی ہے۔ جی اور نیکسٹ یہ چیز ہے کہ نا جو صوفیوں کے عقیدہ تزفف ہے اور اس کے بعد جو ان کے مراتب ہیں اور وہ علم غیب اور جو الہام اور جو کہ کائنڈ لائک 99% وہی بن جاتا ہے اور نبوت ہی بن جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ یہ جی لوگوں کے پاس یہ مراتب آ سکتے ہیں کہ وہ اللہ سے بالکل ایسی ہی بات کریں جیسے آپ اور میں ابھی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، تو میرے بھائی یہ اصل میں ایک مسکنسیپشن ہے آج کل کے مسلمانوں میں۔ ہم نے یہ الحمدللہ عوام الناس کو دکھائی کہ یہی عقیدہ ابن تیمیہ رحم اللہ کے بھی تھے۔ اب ابن جی تیمیہ بالکل جی رحم اللہ تو ہر اہل حدیث کے روحانی باپ ہے، تو اس میں سے بریلوی دیوبندی نہیں وہ بھی شامل ہے۔ ہم کہتے ہیں کرامات الاولیاء جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا ایک لیول ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کہ میرا جھنڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے افضل ہے، ہم نہیں مانتے کہ صوفی ایسے دعوے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں بعض اوقات ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوتی ہے، اس کی ہم پھر اس کو ہم سمجھ کے اس کا بتا سکتے ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو علم غیب کا تعلق ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ 100 سال نہیں گزرے، انہوں نے ہزاروں اپنے واقعات فیوض الحرمین میں درج کی جہاں پہ اللہ نے ان کو غیب کی خبر دی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بعض اوقات بعض چیزیں بتا دیتے ہیں جو کہ ہونے والی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نبی کے مقام پہ پہنچے، یہ اللہ کا ایک تحفہ ہوتا ہے۔ وحی اور الہام میرے بھائی قیامت تک جاری ہے۔ قرآن میں واضح ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو نیک کام کرے استقامت اختیار کرے ان پہ فرشتے نازل ہوں گے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی تصوف کی جلد میں بلکہ صحابہ کے واقعات بتائے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بتایا کہ اس کے گھر ایک بچہ پیدا ہونے لگے جو بیٹا ہوگا، تو انہوں نے وہ بتائی باتیں وہ پوری نکلی، یہ بھی علم غیب کی بات ہے نا۔ تو یہ بات ایک ثابت شدہ ہے، جیسے ابن حجر رحم اللہ جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں فتح الباری میں ایک بہت اہم بات کی، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اب صرف سچی خوابیں رہ جائیں گی، یہ عوام کے متعلق ہے، لیکن یہ ایک ثابت شدہ تن حقیقت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض غیب کی خبریں دیتا ہے اور یہ واقعتاً ہو چکی ہیں، تو ان کا انکار نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا اس پہ وہی موقف ہے جو حضرت ابن حجر رحم اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض خبریں دیتا ہے، اس میں کوئی ایشو ہی نہیں کہ یہ خبریں اللہ تعالیٰ نے بعض نیک بزرگان کو دیے، لیکن اصل میں وہ جو خبریں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو بعض کو دی ہے وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے ان کو ملتی ہے، نہ کہ کسی اور سے۔ تو یہ مبشرات کے درجات کے اندر ہوتی ہے، مطلب سچے خواب یا بالکل ایسے جیسے آپ اور میں بات کر رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی کہ 3 قسم کی طریقے سے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، وہی بھی جائز ہے میرے بھائی۔ یا ساریت الجبل کا واقعہ وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے کہ مجھے پتہ ہے بعض اس کے منکر ہیں، لیکن وہ بالکل صحیح روایت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہمارا اس پہ کوئی اختلاف نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے بھی، حجاب کے ذریعے سے بھی، خواب کے ذریعے سے بھی، اور خود ڈائریکٹ وہی بھی کر سکتا ہے، لیکن
ہم واضح طور پہ کہتے ہیں کہ یہ مرتبہ جو ہے ہر بندے کے لیے نہیں ہے، بس بعض جو اس رینک پہ پہنچے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جیسے ابن حجر اور دوسروں نے کہا کہ یہ ثابت شدہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ جیسے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ دوسرے نیک بزرگان سے یہ ثابت شدہ ہے. اگر اس کا انکار ہو جائے تو پھر ان سب کو آپ کو کہنا پڑے گا جو بھی یہ نیک بزرگان گزرے یہ سب جو ہیں ختم نبوت کے منکر تھے، نعوذ باللہ. یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے نا، تو یہ تو غیر مناسب بات ہوگی. کیونکہ آپ دیکھیں محمد علی مرزا صاحب کا ختم نبوت کا عقیدہ کیا، وہ کہتا ہے کہ اب کوئی بھی وحی الہام کشف کچھ نہیں ہو سکتا. اگر یہ ہم بات مان لیں پھر امت کے جو بھی نیک بزرگان گزرے ان کو خدا حافظ کہنا پڑے گا، کہ ساروں نے نہ صرف غیب کی خبریں کہا ہے کہ اللہ نے ان کو بتائی ہیں، بلکہ انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا. اگر یہی ختم نبوت کا مطلب ہو تو یہ اصل میں ہم اس پہ ابن حجر رحم اللہ جو بعض دوسرے علماء ہیں ان کی طرح ہمارا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض باتیں بتاتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں. لیکن وہ جو کثرت سے ہوتا ہے وہ صرف اور صرف انبیاء کو ہوتا ہے. جو کثرت غیب کا فلسفہ ہے وہ صرف انبیاء کو ہے، وہ اور کسی کو نہیں. جی، اور بس میرے 2 کوشچنز ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تو ایک یہ ہے کہ نا اب کچھ قرآن کے اندر بھی آیات ہے جن کے اندر نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہے، جیسے کہ ان کے ہاتھ ہیں اور وہ دیکھتا ہے، اور جس طرح حدیث کے اندر بھی آتا ہے بخاری کے اندر کہ جو آدم کو ہے اس نے اپنی صورت کے اندر بنایا، اور جو اللہ کی پنڈلی وغیرہ، تو ان کی آپ تعویلات کرتی ہیں، ان کے اوپر آپ کوئی یا حدیث کے اوپر آپ اس کو غریب کہتے ہیں، یا آپ اس کی کیا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے. تو میرے بھائی ہم نا ان جو قرآن میں یہ باتیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، پنڈلی حدیث میں ہے، وجہ ہے، ہم ان ساری آیات کو مانتے ہیں جیسے سارے مسلمان مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو استعارہ کے طور پہ استعمال کیے. لیس کمثلہ شیء، وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے، کوئی بھی اس کا وجہ ہاتھ انسانوں کی طرح نہیں ہے. بعض صحابہ نے تعویل کی، جیسے اللہ کی کرسی کے متعلق بخاری میں لکھے کہ یہ اللہ کا علم ہے. تو صفات کی جو تشریح ہم کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء. لیکن ہمارا اہل حدیث سے ایک فرق ہے. اہل حدیث کہتے ہیں اللہ صرف اوپر ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کی کوئی جہت نہیں، نہ اس کا جسم ہے، وہ موجود ہے جہاں بھی ہو. کما حقہ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی نہیں. یہ جو ساری صفات ہیں ان کو ہم استعارتاً مانتے ہیں، اور ہم ان کی جو تفصیلات ہیں وہ اللہ کی طرف چھوڑتے ہیں. بعض آیات میں واضح کہ کیا مطلب ہو سکتے، جیسے وجہ ان کا اللہ کی جو ایگزسٹنس ہے وہ ہے. لیکن جو دوسری جو باتیں ہیں ہم ان کو جیسے اللہ کی جہت ماننا وغیرہ ہم اس سے بری ہیں. ہم اس کو ہم کہتے ہیں اللہ کا نہیں مکان. جو اللہ کو مکان دے وہ پھر خدا ہے نہیں، وہ محدود چیز ہو جاتی ہے. اور اللہ کی کوئی جہت نہیں، نہ کوئی ڈائریکشن ہے، نہ کوئی ایسی بات ہم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں. جی، اور لاسٹلی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر وہ ختم نبوت والی خاتم النبیین والی آیت کے اندر تعویل کر بھی دیں، اور لا نبی آبادی کے اندر بھی تعویل کر دی جائے، جس طرح کے دیوبندیوں اور بریلویوں نے کیا، ان کی اکثریت نے تقریباً علماء نے، اگر لیٹس سے کہ اس کے اندر تعویل کر بھی دیں اور اسی معنی میں کر لی جائے جس معنی میں آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی ہزاروں پاسبلٹیز بن جاتی ہیں کہ یہ کوئی بھی شخص بعد میں آ کے کلیم مطلب کر سکتا ہے، جس طرح کہ جس شخص کو آپ نبی مانتے ہیں. تو پہلے یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ اس کے لیے ریزنز کیا ہیں. اگر آپ پرسنل ریزنز بھی بتا سکتے ہیں تو کیا وہ بھی بتا دیجیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نا ان کی ڈیفینیشنز بھی کر دیجیے، نبی کی اور رسول کی اور خاتم النبیین کی. ہاں جی، تو پہلی بات یہ میرے بھائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی تھی. بنی اسرائیل میں بھی جو انبیاء تھے انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی تھی. تو یہ نہیں ہم نے دیکھنا کہ اب ہر یہودی کہہ سکے یار پھر تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، کوئی بھی کر سکتے، لیکن اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اب دیکھنا ہے کہ کون سچے کون جھوٹے ہیں. اور اس کو پتہ کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو قرآن میں نشانات ہیں، ٹھیک ہے، جو قرآن میں نشانات ہیں ان کو ہم نے دیکھنا کہ کیا وہ نبی میں
اس دعوے دار جس نے دعویٰ کیا اس میں پوری ہوئی ہیں یا نہیں. اگر وہ سچا ہے تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ یار اس میں تو پوری ہوئی ہیں، اور اگر وہ نعوذ باللہ نہیں سچا تو ان میں پوری نہیں ہوگی. میں آپ کو مختصر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی 10 نشانیاں بتاتا ہوں کہ کیوں وہ سچ ہے. میں کوشش کرتا ہوں مختصر ان کو رکھوں. پہلی بات یہ میرے بھائی کہ ہمارے جو اصول ہیں ان کو آپ نے دیکھنا پڑے گا آپ کو، اور وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، انہوں نے واپس نہیں آنا. اگر حقیقت میں وہ فوت ہو چکے ہیں پھر اس کا مطلب ہے جس نے آنا ہے اس نے کسی اور کی کوئی اور شخص ہوگا مسیح کے نام پہ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں ایک کرسی پہ بیٹھا ہوں، اب آپ ادھر نہیں بیٹھ سکتے جب تک میں اٹھ نہ جاؤں، لیکن جب میں اٹھ جاؤں پھر آپ ضرور بیٹھ سکتے. تو مسلمانوں کے دماغ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ جسم کے ساتھ زندہ، حالانکہ قرآن میں واضح قطعی الدلالت سے ثابت ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں. تو جس نے آنا ہے پھر وہ کوئی اور ہے، عیسیٰ ابن مریم کی صفات کے ساتھ آئے گا. اب میں آپ کو 10 نشانیاں بتاتا ہوں. میں مختصر رکھوں گا، اگر مزید آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر الزمان کی پیش گوئیاں کی ہیں. سوری ٹو کٹ یو آف، جسٹ ون تھنگ میں انپٹ کر دوں گا اس کے بعد آپ کنٹینیو. ویری سوری از دیٹ قرآن کے اندر ایک اور آیت بھی ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ، بٹ میں اس کے وجہ سے میں ڈیبیٹ نہیں کر رہا، میں صرف انفارمیشن لے رہا ہوں. سو میں اس لیے اپورٹ کر رہا ہوں تاکہ اب اس کو بھی ساتھ میں ایکسپلین کر دیں. وہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. تو اس کے اندر نا مطلب اگر میں جس طرح اردو جانتا ہوں مجھے جو ترتیب نظر آتی ہے اس کے اندر آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی تو وہ پلیز بات مجھے ایکسپلین کر دیں کیونکہ میں نے اس کی گرامیٹیکل ایکسپلینیشن دیکھی ہے تو جو مجھے ریلیٹیولی قابل قبول لگی ہے، بٹ اس کی آپ کیا انٹرپریٹیشن کریں گے؟ جی میں سوری، یہ پہلے بتا دوں یا جو آپ کا دل کرے آپ کی مرضی. ہاں جی، تو میں پہلے اس کا آپ کو بتا دوں کہ یہ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے میرے بھائی، ایک سیکنڈ جی. تو یہ 10 نشانیاں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کے بارے ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 10 نشانیاں جو ہیں اس میں کیا بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ان 10 نشانیوں سے آپ کو نظر آئے گا کہ جو نبی کی سچائی ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام میں بھی پوری ہوتی ہیں. یعنی جو بھی اصول سچے نبیوں کی ہیں وہ آپ علیہ السلام میں بھی پوری آتی ہیں. جو دلائل کسی جھوٹے میں ہمیں نہیں مل سکتے وہ کیسے ایک جو جھوٹوں میں نہیں ملتے وہ پھر مسیح موعود کی سچائی کے لیے کیسے ہمیں نظر آ رہی ہیں ہر مقام پہ، وہ میں آپ کو 10 باتیں بتاتا ہوں. پہلی بات یہ میرے بھائی، ہم آخری زمانے میں، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. اس کی میں آپ کو ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں، میں آپ کو 2-3 دے دیتا ہوں کہ جو کتال ہے وہ حد سے بڑھ جائے گا، زیادہ زلزلے ہوں گے، اونچی اونچی بلڈنگز ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے خلاف لوگ ایسا علم لائیں گے، یعنی اللہ کے رضا کے علیحدہ، یعنی ان کا جو مقصد علم کا ہوگا وہ اللہ کی رضا نہیں ہوگی، مرد عورتوں کی طرح لباس پہنیں گے وغیرہ. ہزاروں نشانات ہیں، سارے کہتے ہیں ہم آخری زمانے میں. پھر مسیح کے متعلق خاص طور پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ جیسے جو اونٹنی ہے وہ استعمال نہیں ہوگی، وہ بھی پوری ہو چکی ہیں. عیسائیت اکثریت میں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی پوری ہو چکی ہے. مسلمان یہود کی طرح ہو جائیں گے، یہ بھی پوری ہو چکی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند سورج گرہن ہوگا مہدی کے لیے، وہ بھی ہو چکا ہے. 14ویں صدی میں آئے گا، یہ بھی ہو چکا ہے. یہ اشارت النص حدیث الایات بعد المئتین، تو وقت اس کا آ گیا ہے. اب سوال ہے کہ مرزا صاحب کیوں، کیونکہ وقت تو آ چکے، ساری نشانی بھی پوری ہو چکی ہے. پہلا یہ ہے کہ جو بھی نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دعوت سے پہلے اس کو دیکھو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو کہا تھا کہ اگر میں آپ کو بھی بتاؤں ایک فوج آ رہی ہے پہاڑوں کی وجہ سے آپ پہ حملہ کریں گے، کیا آپ میری بات مانیں گے؟ انہوں نے کہا تھا ما جربنا الیک الا صدقا، آپ نے سچائی کے علاوہ کچھ کہا ہی نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی، نے کہا آپ کاذب ہیں نعوذ باللہ. تو جو نبی کی معیار ہے اس کی صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے اس کے دعوے سے جو پہلی زندگی ہے اس کو آپ دیکھیں. ٹھیک ہے،
تو وہ مسیح موعود کی اگر ہم دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو علماء اس زمانے کے تھے انہوں نے یہاں تک کہا کہ ان کو الہام ہوتا ہے اور ان کے سارے الہامات سچے نکلے تو یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے. یہ محمد حسین بٹالوی صاحب کی گواہی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ایسی کتاب تاریخ اسلام میں کسی نے لکھی جو دفاع انہوں نے کیا، کسی نے نہیں کیا. پھر ثناء اللہ امرتسری نے بھی تعریف کی. یہ سب سے بڑے دشمن نکلے ہیں بعد میں، لیکن انہوں نے تسلیم کی کہ ان کو الہام بھی ہوتا ہے. بٹالوی سے کہتے ہیں اور شیطانی الہام بھی ہوتا ہے کیونکہ سارا کچھ پورا ہو رہا ہے. پھر پیر میر علی شاہ نے بھی کہا، جو کہ بعد میں مخالف ہو چکی، کہ میں تو خوش ہوتا تھا کہ کوئی تو اسلام کا دفاع کرے، کوئی تو مقابلہ کرے. تو مسیح موعود کبھی یہی ہم دیکھتے ہیں کہ دعوے سے پہلے سارے آپ کے حق میں تھے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے میں اس کو تباہ کر دیتا ہوں، اور ہم اسے ضرور اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں، پھر ہم یقیناً اس کی رگ جان کاٹ ڈالتے ہیں. یعنی جو جھوٹے ہوتے ہیں اللہ ان کو تباہ کر دیتے ہیں. یہ ممکن نہیں کہ ایک جھوٹا ہو اللہ اس کی تائید کرے اور اس کو 23 سال کی مہلت دے جو جھوٹے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیتا ہے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، کہ اگر کوئی جھوٹ بولے، جھوٹا اس پہ، ہم دیکھیں گے اس کا جھوٹ اس پہ ہی آئے گا، یعنی وہ تباہ ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ظالم ہے وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. وقت خواب من افطرا، جو جھوٹ بولے وہ ہلاک ہو جائے گا. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پاتے. لیکن مسیح موعود سے ہم اپوزٹ دیکھتے ہیں کہ آپ کی تو تائید ہو رہی ہے ہر دن، نشانات سارے پورے ہو چکے ہیں، آپ کی صداقتیں، آپ کی پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں. پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو کہ اہل حدیث کے مجدد آپ جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ انبیاء کا اجماع ہے کہ جو جھوٹے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں. مسیح موعود تو نہیں ہوئے، آپ کا تو پیغام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. پھر زاد المعاد میں ابن قیم نے بھی یہ کہا کہ یہ ممکن ہے کہ ایک جھوٹا ہو اللہ اس کی تائید کر رہا ہو، 23 سال وہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ آگے سے اس کی مدد کر رہا ہو، اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہوں. جو جھوٹے ہیں وہ ہم مانتے کیا ہیں، یہ وہ کہتے ہیں کہ لا ننکر، ہم یہ نہیں انکار کرتے کہ جھوٹے نبی آئے، لیکن وہ کہتے ہیں لیکن وہ اسی وقت تھوڑی دیر ان کا رہتا ہے نا، پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اور آج میں ہم دیکھتے نہیں کہ ان کے ماننے والے کدھر بھی دنیا میں ہیں. پھر دعائیں قبول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، جو کفار اور گمراہ لوگ ہوتے ہیں ان کی دعائیں نہیں قبول ہوتی، لیکن مسیح موعود کی دعائیں قبول ہیں. میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں. آپ نے چیلنج کیا تھا کہ آپ مجھے جھوٹا کہتے ہیں، آپ 100 مریض لوگ لائیں، ہم بھی مریض لوگ لاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس کی دعائیں اللہ سنتا ہے اور کون سے مریض شفا پاتے، سارے ملا باغ کے. پھر غیب کی خبریں اللہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پیش گوئیاں وہ کرتے ہیں، یہ بھی پوری ہوئی مسیح موعود کی پیش گوئی. پھر آپ نے چیلنجز کی کہ میں نے وہ عربی کی کتابیں لکھی، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا، اگر کوئی جواب دے میں اپنی کتابیں جلا دوں گا، اس پہ بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا. ایک بندے نے کوشش کی اور اس کے بعد پھر پیش گوئی ہوئی کہ وہ فوت ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا، کتاب شائع کرنے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گیا. وہ پیر میر علی شاہ کا شاگرد تھا. پھر آپ نے کہا کہ طاعون پھیل رہا ہے، آپ لوگ میدان میں، اللہ نے میرے سے وعدہ کہ طاعون میں میں بچوں گا. سارے کہہ رہے تھے یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے، آپ کے ارد گرد سارے ہلاک ہو رہے تھے، اللہ نے آپ کو بھی بچایا، آپ کی جماعت کو بھی بچایا، اور یہ بہت اہم پیش گوئی تھی. پھر آپ نے کہا کہ آپ ملک کے ساتھ آئیں اور مباہلہ کریں، کوئی نہیں سامنے آیا. پھر قرآن کی تفسیر، میں آپ کو بھی بھائی کہتا ہوں آپ مسیح موعود کی تفسیر پر قرآن کی آپ حیران ہو جائیں گے. پھر آپ کی وفات کے بعد آپ دیکھتے ہیں آپ کی جماعت کہاں تک پھیل چکی ہے. اور آخری یہ ہے کہ خلافت آج الحمدللہ صرف جماعت اسلام احمدیہ جس کے پاس خلافت ہے، دوسروں کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اصل جو بات ہے. اب جہاں تک جس آیت کا آپ نے پوچھا سورہ توبہ میں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح، آپ دیکھیں احبارہم ورہبانہم جو ہیں اس پہ اتخذوا کا صیغہ رکھے، انہوں نے احبارہم ورہبانہم کو ارباب بنایا، خدا بنایا. اب جب آپ جاتے ہیں والمسیح، اس پہ بھی فتح آ رہا ہے تو اس کو بھی اتخذوا کے ساتھ ہے. عربی میں ایسے ہی ہوتے ہیں، اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کو عربی نہیں آتی اتنی، تو یہ جو گرامیٹیکل لحاظ سے یہ ایسی جملہ جاتے کیونکہ جو یہاں پہ سیگے ہیں نا اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جو اتخذوا ہے وہ احبارہم پہ بھی ہے، رہبانہم پہ بھی، اور جو المسیح ہے اس پہ آپ کو نظر آ رہا ہے فتح ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ اس پہ فتح ہے
اس وجہ سے اس پہ بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا اور انہوں نے عیسیٰ کو بھی خدا بنا لیا، من دون اللہ والمسیح عیسیٰ ابن مریم، ادھر وہی اپلائی ہو رہا ہے. تو یہ اس آخری جو آپ نے سوال پوچھا تھا اس کا جواب ہے. لیکن بھائی میری آپ سے آج جاننا درخواست ہے کہ ماشاءاللہ آپ تحقیق کریں، بہت اچھا ہے. آپ دعا ضرور، مجھے پتہ آپ پہلے بھی کرتے ہیں لیکن دعا پہ آپ نے خاص توجہ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے بات کہ جو آپ جماعت کی بھی جو کتابیں، آپ ہماری کتابوں سے آپ نے تحقیق کرنی. یہ نہیں کہ آپ مخالفین سے باتیں سنیں. آپ دیکھیں عدنان رشید کتنی بار ہمارے بارے باتیں کرتے ہیں اور ہر بات جھوٹی نکلی اور پھر وہ چھپ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو آپ نے باتیں پڑھنی ہے وہ ہماری انشاءاللہ کتابوں سے آپ نے دیکھنی ہے، ٹھیک ہے بھائی. جی جی، تو میں نے بیسکلی آپ کو بیچ میں کاٹا نہیں ہے کہ میں بے احترامی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں موسٹلی انفارمیشن لینا چاہتا تھا. لیکن میرے پاس کچھ مطلب کہنے کا یہ کہ نا اس کے اپنے میں بھی ایز اے سائڈ میں تحقیق کر رہا ہوں، اس کے اوپر کوئی کاؤنٹرز بھی تھے ان باتوں کے. اور یہ ہے کہ نا میں زیادہ کھل کے بھی اس بارے میں کچھ کویشچنز آپ سے نہیں کر سکتا کیونکہ سو اٹس جسٹ اے فیڈ بیک کہ جب آپ کسی بندے کو لے رہے ہوں اور وہ آئیڈینٹی شو نہ کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ نے اسپلٹ سیکنڈ کے لیے نا کیمرہ میرا آن کر دیا تھا آن اسٹریم. سو جسٹ بی کیئرفل. سو میرے کچھ کویشچنز رہ گئے ہیں اس وجہ سے، ٹھیک ہے. بیکاز آپ جانتے ہیں کہ ہمیں جس ایریا کے اندر مطلب پاکستان از ناٹ دا بیسٹ آف پلیسز. سو مطلب بھائی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں آپ نے بہت اچھے انداز میں بات کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لیکن مسئلہ یہ میرے بھائی کہ اکثر جو یہاں آئے ہیں نا، جب ان کو ہم کہہ دیتے نا کیمرہ آن کر کے تھوڑی دیر کے لیے، پھر مسئلہ یہ کہ وہ پھر گالی نہیں دیتے کیونکہ ان کی اب شکل سامنے آ گئی ہے. ہم پہلے نہیں یہ ہم نے کرائٹیریا بنایا تھا، پہلے ہم کہتے تھے نہیں کسی نے نہیں دکھانا وہ نہ دکھائے. لیکن یہ معاملہ ایسا ہو گیا کہ کیونکہ ساروں نے پھر جو آتے تھے وہ گالیاں دیتے تھے، پھر مجھے مجبوراً کہنا پڑا کہ یار کیمرہ پہلے دکھا دیں، کیونکہ اگر کیمرہ آپ نہ دکھائیں پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ گالیاں سن کے پھر پوری اسٹریم ضائع ہو جاتی ہے. اس وجہ سے وہ ہم نے اصل میں کرائٹیریا بنایا تھا. جی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ جیسا فیڈ بیک کہ میک شیور کہ آپ اسٹریم کے اندر ہیڈر کے اندر یہ لکھ دیں کہ فار اسپلٹ سیکنڈ کہ آپ کی نا جو پکچرز ہوگی وہ ویزیبل ہو، تاکہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا تو آئی وڈ ناٹ ہیو کم، صحیح ٹو بی آنیسٹ. ٹھیک ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات شاید نہیں. یہ دیکھیں بھائی مجھے پتہ، لیکن جو تحقیق کے لیے آتے ہیں ان کو کبھی نہیں کچھ ہوگا، آپ فکر نہ کریں. لیکن دیکھیں اگر آپ میرے چینل پہ جائیں نا، میں کسی کو نہیں لگے گا کہ آپ احمدی ہیں، تب بھی آپ کی مخالفت ہوگی اگر آپ کہہ دیں یہاں کہ میں احمدی ہونا چاہتا ہوں. اگر آپ یہاں آ کے سوال کرتے ہیں ہمیں اسلام کے اور قرآن حدیث کے اور ہمارے موقف پہ، کوئی نہیں آپ کو کچھ کہے گا. میرے بھائی مولوی بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، شکست کھا کے وہ واپس نہیں آئے لیکن وہ بھی آیا کرتے تھے. سر جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ نا اگر مولوی کرے گستاخی تو وہ بچ جاتا ہے، اور اگر عام بندہ کرے سوال نہ تو وہ رگڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو حالات کچھ ایسے ہوئے ہوئے ہیں. تو جیسے فیڈ بیک کہ نا آپ اس کے اوپر ٹاپ پہ رکھتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کچھ ٹائم ہے اگر آپ دے سکتے ہیں تو میں کچھ کاؤنٹر آپ کو کوشچنز کر سکتا ہوں جو پچھلی باتوں کے. پر اگر نہیں ہے تو ایز اے سیڈ میرے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے کیونکہ میں پہلے ہی جہالت کا ارتقا کر رہا ہوں. سو جسٹ فیو ریبٹلز ہیں جو میرے پاس، اگر اس کا کوئی آنسر ہے تو، ورنہ اٹس اوکے ایز ویل اگر آپ کسی اور کو لینا چاہیں. میرے بھائی کس موضوع پہ آپ نے جو سوال اور کرے، کیونکہ ایک اور بھائی ہے شاہ بھائی تو خان بھائی، ہم جی آپ کی مرضی ہے. اٹس اوکے اٹس اوکے. اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، اگر پرائیویٹلی بھی آپ کبھی پوچھنا چاہتے ہیں، میرے پاس کچھ کوسچن ہے جو میں نہیں کر سکا اس وجہ سے. ٹیلی گرام لے لیں، میرا ٹیلی گرام، آپ مجھے انشاءاللہ وائس میسج کر دیں تو پھر ہم انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. اور جو بھی آپ کے سوال ہوں اسلام پہ بھی قرآن پہ بھی، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ جماعت کا جو موقف قرآن حدیث کے مطابق ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں انشاءاللہ. اوکے، تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے نا، تو آپ انشاءاللہ وہ میرا ٹیلی گرام میں یہاں چیٹ میں لکھ دیتا ہوں، وہ آپ پھر انشاءاللہ مجھے میسج کر دیں، پھر انشاءاللہ رابطے میں ہم رہیں گے. جزاک اللہ بھائی، آپ آئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بہت اچھے انداز میں بات کی. تھینک یو، بائے. السلام علیکم.